أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین اور اس مبارک درس میں شریک ہونے والے تمام معزز احباب، آپ کی خدمت میں اس وقت سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 11 سے 15 تک پیش کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں خصوصیت کے ساتھ ان قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے جو قومیں ظالم بن گئی تھی اور انہوں نے ظلم اور سرکشی کی انتہا کر دی تھی۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے عذاب میں گرفتار کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ساری قومیں باوجود مال اور دولت کے نیست و نابود کر دی گئی۔ انہی کا تذکرہ ہے ان آیات میں، جس میں بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں موجودہ دور کے انسانوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو پیس ڈالا ہے جو نافرمان تھی، اور ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگوں کو آباد کر دیا۔ ہم نے بہت ساری بستیاں جن کے رہنے والے ظالم تھے، یعنی کفر اور سرکشی میں مبتلا تھے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ کم قسمنا، کہ کتنی بستیوں کو ہم نے پیس کر کے رکھ دیا، یعنی تباہ اور برباد کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو ان کی جگہ آباد کر دیا۔ مثلا آپ دیکھ لیں تاریخ میں کہ دنیا میں کتنی طرح کی قومیں آئی اور ایک زمانے میں ان کا عروج تھا، پوری دنیا ان کی قوت کو اور ان کی طاقت کو اور ان کی تہذیب و تمدن کو مانتی تھی، تسلیم کرتی تھی، لیکن آج ان قوموں کا نام و نشان تک دنیا میں باقی نہیں ہے۔ مثلا قوم عاد اور اسی طریقے سے قوم سمود، قوم لوط، کہ یہ ساری قومیں اپنے اپنے زمانے میں بہت مضبوط تھی، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی اور اپنے وقت کے نبیوں کا انکار کیا، ان سے مقابلہ کیا، اور نبوت کے مقابلے میں انہوں نے حد سے زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے
عذاب کو نازل فرمایا اور وہ ساری کی ساری قومیں تباہ و برباد ہو گئیں، اور ایک کے بعد ایک دوسری قوم آتی رہی، اور سب کے ساتھ یہی معاملہ اللہ کا ہوتا رہا۔ قوم عاد، پھر قوم سمود، قوم لوط اور دیگر اقوام بہت ساری دنیا میں آئیں، بڑی بڑی بادشاہتیں قائم ہوئیں۔ فرعون، نمرود، حامان اور قارون، بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن جب انہوں نے نبوت کا مقابلہ کیا اور نبوت کے مقابلے میں سر کو ابھارا اور سرکشی کی، تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو اپنے عذاب کے اندر گرفتار کیا، پھر وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ اسی کو فرماتے ہیں وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کہ ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگوں کو آباد کیا۔ یہ ہمارا دستور اور قاعدہ ہے، لہذا اے کفار اور مشرکین اور اے وہ لوگ جو نافرمانیوں میں مبتلا ہو، سن لو، جس طریقے سے ہم نے تم سے پہلی قوموں کو نیست و نابود کیا، تباہ و برباد کیا، آج اگر تم نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے سرکشی کی اور ان کی نافرمانی کی، تو نتیجہ یہی ہوگا کہ تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے، لہذا سمجھ جاؤ، ان سے مقابلہ نہ کرو۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، پھر جب ان لوگوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ محسوس کی تو وہاں سے بھاگنے لگے۔ بہت ساری قومیں ایسی تھیں کہ جب ان قوموں نے دیکھا کہ اللہ کا عذاب اب آ رہا ہے تو اس بستی سے بھاگنا شروع کر دیا تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے اور اللہ جب پکڑنے کا فیصلہ فرما دے تو انسان اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، پھر جب ان لوگوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا اور محسوس کیا، پہلے تو مذاق اڑاتے تھے نبی کا اور کہتے تھے کہ عذاب کو لا کر کے دکھاؤ، اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ لیکن جب عذاب آنے لگا تو پھر یہ قومیں اپنے گاؤں اور بستیوں کو چھوڑ کر کے بھاگنے لگی اللہ کے عذاب سے بچ جانے کے لیے۔ لیکن ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت اور مضبوط ہے، کوئی اس کے پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قومیں بھاگ نہیں سکی۔ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم، اللہ تبارک و تعالی نے ان قوموں کو اس طریقے سے پکڑا کہ بالکل ان کا صفایا کر دیا، اور وہ لاکھ قومیں گڑ گڑاتی رہیں، لیکن ان کا گڑ گڑانا اور ان کا اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کا کرنا، یہ کچھ ان کو فائدہ نہیں دے سکا، کیونکہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا تھا۔ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے مقابلے میں جب فرعون نے سر ابھارا اور اس کی سرکشی کی حد ہو گئی، اس کی نافرمانی کی حد ہو گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے عذاب میں گرفتار کیا، اور اس وقت وہ کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن چونکہ اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا تھا، اس کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ کیا جا چکا تھا اللہ کی طرف سے، اس لیے اس وقت اس کا ایمان لانا اور پھر اس وقت افسوس کرنا یہ اس کو فائدہ نہیں دے سکا۔ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب عذاب کو نازل کیا اور یہ قومیں دیکھنے لگیں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو پھر یہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بھاگنے لگی۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ بھاگو مت، جاؤ اپنے سامان عیش و عشرت اور اپنے مکان کی طرف چلے جاؤ۔ لا ترکضوا، کہاں بھاگ کر جا رہے ہو؟ بھاگو مت، اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ اور اپنے
عیش و عیاشی کے جو سامان تم نے مہیا کیے ہیں اور جن میں مگن ہو کر کے تم نے اللہ اور اس کے رسول کو بھلایا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی تم نے پال لی ہے، تو اب ان گھروں کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ انہی پر تو تم نے بھروسہ کیا تھا اور تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہمیشہ انہی گھروں میں اور انہی عیش و عشرت کے سامانوں میں رہنا ہے، تو جاؤ، اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، مت بھاگو اور جن نعمتوں میں تم عیش و آرام کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ دیکھتے ہیں آج کون بچاتا ہے۔ بڑے ہمت کے ساتھ اور بڑے نڈر ہو کر کے، بے خوف ہو کر کے تم بار بار مطالبہ کرتے تھے اور نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کر کے دکھاؤ، اب کیوں بھاگ رہے ہو؟ جن نعمتوں اور جن اپنے اونچے اونچے مکانات اور بلڈنگوں پر تمہارا بھروسہ تھا، آج وہ تمہیں بچا لیں گی؟ ذرا بھاگ کر دکھاؤ، جاؤ انہی گھروں میں رہو۔ الی ما اترفتم فیہ، جاؤ ان گھروں میں جن میں تم عیش و آرام کے سامان تم نے مہیا کیے تھے، اپنے مکانوں کی طرف چلے جاؤ۔ یہ جو کہا گیا ان ظالم قوموں سے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی فرشتے کے ذریعے کہلوایا گیا۔ ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی نے تو کہا نہیں ان سے کہ اب کہاں بھاگ کر کے جا رہے ہو، اب جاؤ جہاں رہتے تھے وہیں جاؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کسی فرشتے کے ذریعے کہلوایا گیا ہے یا کسی مومن کی زبانی کہا گیا ہے۔ اللہ نے کہلوایا اس وقت کہ اب کیوں بھاگتے ہو، مت بھاگو، اتریف تم، جس عیش میں تم پڑے تھے اس کی طرف پلٹ کر کے چلے جاؤ، اسی عیش میں رہو۔ آج بھی اطراف یہ عیش و آرام اور اس کے اسباب کو کہتے ہیں، اور اطراف نعمت پر جو لوگ اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مترفین جو خوشحال لوگوں کو کہا جاتا ہے، جو بالکل فارغ البال ہوں، جن کو کوئی پریشانی نہ ہو، ان کو کہا جاتا ہے۔ عموماً نبوت سے اور اللہ اور اس کے رسولوں سے ٹکر لینے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے ایسے ہی لوگ تھے۔ مترف الحال، فارغ البال، جن کو کوئی پریشانی نہیں تھی اور جن کو ہر طرح کی نعمتیں اور عیش و عشرت کے اسباب جن کو مہیا تھے، یہ ساری چیزیں موجود تھی، اکثر یہی لوگ نبوت کے خلاف انہی لوگوں نے آواز کو بلند کیا ہے۔ ہر زمانے میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی انہی لوگوں نے مخالفت کی تھی، اور اگر تاریخ کو اور آگے بڑھائیں اور دیکھتے جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی انہی لوگوں نے مخالفت کی تھی۔ جو مترفین تھے، جو مالدار قسم کے لوگ تھے، جو عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے، تو ان کو خطرہ تھا اس بات کا کہ اگر انہوں نے نبوت کا مقابلہ نہیں کیا اور نبی کو ختم نہیں کیا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ نبی کی بات ان کو ماننی پڑے گی، اور پھر جس بے محابہ زندگی میں یہ لوگ گرفتار ہیں، اور جس عیش و عشرت میں جہاں نہ حلال اور حرام کی پہچان ہے، وہاں یہ ساری قید ان کو جھیلنا پڑے گا۔ یہ حلال ہے، یہ حرام، یہ سب کو برداشت کر کے چلنا پڑے گا۔ اب تک یہ آزادانہ زندگی گزارتے رہے ہیں، اب ان کو حلال اور حرام کی پہچان کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہر زمانے میں نبیوں کے خلاف یہی مالدار اور خوشحال لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے انہی کو یہاں مخاطب فرمایا ہے اور کہا ہے کہ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، کہ جس سامان عیش و عشرت میں تم سب پڑے ہوئے تھے اور جس کے اندر پڑھ کر کے تم نے اللہ کے سے بے خوف ہو گئے اور اللہ کا خوف دلوں سے تم نے نکال دیا، شریعت اور نبوت کا تم نے مذاق اڑایا، آج انہی گھروں میں کیوں نہیں جا رہے ہو؟ انہی سامان عیش و عشرت میں جاؤ، وہ تمہیں بچا لیں گی کیا؟ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اور چلے جاؤ اپنے گھروں میں لوٹ کر کے، شاید تم سے سوال کیا جائے، تم سے پوچھا جائے کہ تم پر کیا گزری ہے۔ یعنی تم
اب بھاگو نہیں یہاں سے، اللہ کے عذاب سے تو بچ نہیں سکتے، لیکن تم اپنے گھروں میں جاؤ، شاید تم سے کچھ پوچھا جائے، جاؤ اپنی مجلسیں جماؤ اور بیٹھو اور میٹنگیں کرو نبیوں کے خلاف، تاکہ شاید تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو، لیکن یاد رکھو کہ بچ نہیں سکتے۔ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس کے پیچھے ایک اہم واقعہ ہے۔ علامہ بغوی نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی تو حضورہ ایک بستی تھی یمن کے اندر، وہاں کے باشندوں کے بارے میں یہ آیت نازل۔ حضورہ نام کی بستی تھی جو یمن کے اندر تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حضورہ بستی کے باشندوں کی طرف ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا۔ اس نبی کا نام کچھ لوگوں نے صالح لکھا ہے اور کچھ لوگوں نے شعیب لکھا ہے، لیکن یہ شعیب وہ مدین والے شعیب نہیں ہیں جن کے صاحبزادی سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا تھا، وہ شعیب نہیں ہے مدین والے، یہ دوسرے شعیب ہیں۔ مفسرین نے تھوڑی سی وضاحت بھی کی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ پہلے تھے، اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا، اور جس قوم اور جس بستی کی طرف ان کو اللہ نے بھیجا تھا وہ حضورہ نام کی بستی تھی۔ وہاں کے جو باشندے تھے وہ سب کے سب عرب تھے، عرب کے لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھیجا اور ان لوگوں نے بجائے نبی کی ہدایت اور ان کی نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے، فائدہ حاصل کرنے کے، نبی کے دشمن بن گئے اور بالآخر اس نبی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ ان کا پورا نام شعیب ابن ذی مہدم تھا، شعیب ابن ذی مہدم۔ ان کا زمانہ جیسا کہ میں نے بتلایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی سو سال کے بعد میں اللہ نے ان کو بھیجا تھا اس بستی کی طرف، لیکن ان ظالموں نے ان کو قتل کر دیا اور بالآخر ایمان نہیں لائے۔ اللہ کا عذاب جب نازل ہونے لگا تو اب ان کو احساس ہوا کہ ہم نے بڑی غلطی کر دی، ہم نے نبی کو قتل کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا عذاب جب نازل ہوتا ہے تو پھر انسان کو موقع نہیں ملتا ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جب عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس وقت پھر معافی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور انسان گڑ گڑاتا رہے اور چیختا چلاتا رہے، پھر اس کا چیخنا چلانا اور اس کے ندامت کا اظہار کرنا، افسوس کا اظہار کرنا، یہ کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ چنانچہ ان قوموں نے بھی اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور کہا قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہنے لگے کہ ہائے ہماری خرابی اور ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم ہی گناہگار تھے، بے شک ہم نے گناہ کیے، ہم نے نافرمانیاں کی، ظالم ہم ہی تھے، اور یہ جو عذاب آ رہا ہے یہ ہماری ہی گناہوں کا نتیجہ ہے اور ہماری ظلم اور زیادتی اور سرکشی کا یہ وبال ہے جو اللہ کی طرف سے ہم پر اس وقت آ رہا ہے۔ ہائے کم بختی، بے شک ہم لوگ ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین۔ ان لوگوں نے نہایت شور مچایا اور شور غل کرتے رہے اور افسوس کرتے رہے کہ ہائے ہماری بربادی، ہم برباد ہو گئے، اللہ کا عذاب آ رہا ہے، چلاتے رہے گڑ گڑاتے رہے، لیکن اللہ کے عذاب نے آ کر پکڑا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ دیا۔ جس طریقے سے کھیتی جب پک کر تیار ہو جاتی ہے اور بالکل
وہ اپنے شباب پر ہوتی ہے. تو کسان جب کاٹتا ہے تو بالکل کاٹ کر کے صاف کر دیتا ہے، چٹیل میدان بنا دیتا ہے، ایک بالی بھی اس کے اندر نہیں چھوڑتا، چن چن کر کے نکال لے، ایک دانہ بھی وہ کھیت کے اندر نہیں چھوڑتا ہے، بالکل کھیت کو صاف و شفاف میدان بنا دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہ برابر چیختے رہے، چلاتے رہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہے. ان کا اس وقت کا اقرار کرنا، ان کا چیخنا اور چلانا یہ کچھ کام نہیں آ سکا، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ دیا اور آگ کی طرف بجھا کر کے ہم نے ڈھیر کر دیا. حصیدن خامدین، حصیدن کہتے ہیں کٹی ہوئی کھیتی کو حصید، اور خامدین کہتے ہیں بجھی ہوئی آگ کو. جس طریقے سے کھیتیاں کاٹ دی جاتی ہیں اور کسان چن چن کر کے غلے نکال لیتا ہے، کچھ نہیں بچتا، ایسی جب ہم نے اس قوم کو پکڑا سرکشی کی وجہ سے تو پوری قوم نیست و نابود ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی. اور جیسے آگ جلتی ہے اور بجھ کر کے ختم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، یہاں تک کہ راکھ بھی ختم ہو جاتی ہے کچھ دیر کے بعد، یہی حالت ان لوگوں کی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بالکل صاف و شفاف کر دیا اور ان کو تباہی اور بربادی کا بہت بری طریقے سے سامنا کرنا پڑا. یہ ان پر جو اللہ کا عذاب آیا تو وہ ایک طریقے سے اس شکل میں آیا تھا کہ اللہ نے ایک کافر بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا. ہو سکتا ہے کہ عذاب کچھ اور طریقے سے بھی آیا ہو، لیکن آخر میں ایک کافر بادشاہ کو اللہ نے ان پر مسلط کر دیا جس کا نام بخت نصر تھا، اور انہی کے ہاتھوں اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. لیکن یہاں کون سی بستی ہے قرآن نے اس کو متعین نہیں فرمایا ہے، بس اللہ نے یہ کہا ہے کہ کتنی بستیوں کو ہم نے جو ظالم تھی، جن کے رہنے والے نافرمان تھے، تباہ و برباد کر دیا. غور فرمایا، اللہ نے متعین نہیں فرمایا ہے کسی بستی کو، لیکن مفسرین نے فرمایا ہے کہ جس بستی کا یہاں تذکرہ ہے خصوصیت کے ساتھ، وہ یمن کی وہی حضورہ بستی ہے. کچھ مفسرین نے فرمایا کہ جب یہ عام ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی بستی ہو جس پر اللہ کا عذاب آیا ہو، لیکن بہرحال اگر ہم عام رکھیں گے اس کو تو اس میں حضورہ بستی بھی شامل ہو جائے گی جس کے باشندوں نے اپنے نبی کو قتل کیا تھا، شعیب ابن ذی مہدم کو، اور اس کے اندر اور بھی بستیاں شامل ہو جائیں گی جن کے رہنے والے نافرمانوں پر اللہ کا عذاب آیا تھا. تو عام اگر معنی رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. مثلا قوم عاد، قوم سمود اور دوسرے جو قومیں تھیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے اگر عام رکھیں گے، اور اگر خاص کر دیتے ہیں تو وہی ایک بستی مراد ہوگی جو یمن کی بستی تھی حضورہ نام کی. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں جو پیغام دیا ہے وہ اہم پیغام یہ ہے کہ بڑی بڑی قومیں اور بڑی بڑی حکومتیں جنہوں نے نافرمانی کی اور سرکشی کے راہ کو اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا. ایسے ہی خصوصاً کفار مکہ جو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور آپ کی دعوت کو ہر طرح سے کچلنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو اللہ نے یہ پیغام دیا کہ تم سنبھل جاؤ، تم سے بڑی بڑی قومیں جب انہوں نے نبی کا مقابلہ کیا تو تباہ و برباد ہو گئی، تم بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ تباہ و برباد ہو جاؤ، لہذا سنبھل جاؤ. اور موجودہ دور کے انسانوں کے لیے بھی ہے کہ جو لوگ شریعت اور اسلام کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں اور اسلام کے راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں، جگہ جگہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ان کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ کا عذاب کہیں ان پر نازل نہ ہو جائے، جیسا کہ پچھلی قوموں پر ہوا ہے. آج کے زمانے میں مختلف طریقوں سے اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو ایسے جو بد زبان لوگ ہیں، بد کردار لوگ ہیں، جو بغیر پڑھے ہوئے
قرآن کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، احادیث رسول کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، تو ان کو اپنے ان بد کرداریوں سے اور اپنے ان بدعمالیوں سے توبہ کر لینا چاہیے، تاکہ اللہ ان کو عذاب سے بچا سکے، ورنہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ دنیا کی یہ تاریخ رہی ہے، آج بھی ماضی قریب میں ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے اسلام کے خلاف بغاوت کی اور اسلام کے تحریک کو دبانے کی، کچلنے کی کوشش کی، ان کا نتیجہ بڑا برا رہا ہے دنیا کے اندر۔ بہرحال اللہ ہمیں اور آپ کو حق کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔